فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ اب یہ بیوقوف لوگ کہیں گے لوگوں میں سے کہ کس چیز نے ان کو پھیر دیا ان کے قبلے سے جس پر یہ پہلے تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ قبلے کی تبدیلی اور اس سے جو مسائل پیدا ہوئے اس کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو واقعات اس کے ساتھ ہوئے، پس منظر جو ہے وہ تھوڑا سا آپ دیکھ لیں، پھر آگے اگلی والی آیت پڑھتی ہوں۔ پس منظر اس کا یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، تو 17 مہینے تک آپ اس حکم پر عمل فرماتے رہے۔ اس کے بعد دوبارہ بیت اللہ شریف کو قبلہ قرار دیا گیا۔ تو یہ حکم جو ہے یہ تقریباً 144 نمبر آیت میں آ رہا ہے جب مکمل طور پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ تو اس سے جو ہے یہ آیت جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے بتایا، یعنی یہ پیشین گوئی کی کہ بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ آپ نے قبلہ کیوں تبدیل کیا۔ جیسا کہ بیت اللہ کو چھوڑ کر جب بیت المقدس کی طرف رخ کیا اس پر بھی سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والوں کے لیے جو بھی شخص ہے اس کے لیے کوئی سمت مقرر کرنے کی کوئی بھی ایسی وہ نہیں ہے کہ وہ یہی راضی ہوگا۔ مصلحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے تمام مومنوں کے لیے ایک سمت اس لیے متعین کی ہے کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ سمت جو ہے وہ بذات خود مقدس ہے یا سمت کی طرف منہ کرنا ہی مقصد ہے۔ مقصد یہ نہیں ہوتا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح بھی چاہتا ہے اپنی حکمت کی وجہ سے اس کو مقرر کر دیتا ہے۔ باقی مقصد یہ ہوتا ہے کہ مومن جو ہے وہ اس حقیقت کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے اور وہ اس کے لیے سر جھکا دے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ والا بھی ایک قبلے کا بھی اس طرح سے تھا۔ مناسب احکام رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو مانوس کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو وہاں یہودی کافی تعداد میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مانوس کرنے کے لیے کہ یہ لوگ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں وہ ہماری کتابوں کی تعلیمات جیسی ہی ہیں اور یہ مانوس ہوں اور ان کو اجنبیت نہ لگے اور یہ ایک طرح سے سمجھیں کہ یہ دین بھی دین اللہ کی طرف سے نازل کردہ دین الہی ہی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ اسلام لانے میں ان کو آسانی ہو یا یہ اپنے آپ کو سمجھیں کہ یہ اسلام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا دین ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے کرنا تھا۔ تو چونکہ اب امت جو ہے امت مسلمہ یہ معتدل امت ہے، دوسری امتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ اس میں متوازن اور آسان احکام دیے گئے ہیں، تو اس کی شریعت میں بھی ایسے احکام ہیں قیامت تک کے لیے انسانیت کی رہنمائی کرنے کے لیے۔ تو اس کی خصوصیت بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی کہ یہ امت جو ہے نا قیامت کے دن انبیاء کرام کے حق میں گواہی دے گی۔ دوسری امتوں کے طور پر کے بارے مقابلے میں اس امت کو گواہی کے لیے پیش کیا جائے گا انبیاء کے حق میں۔
اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلسلے میں ایک حدیث بھی ہے کہ جب پچھلے انبیاء کی امتوں میں سے کافر لوگ انکار کر دیں گے نا، اپنے نبیوں کو ماننے سے صاف انکار کر دیں گے، کہیں گے کہ ہمیں تو کسی نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہی نہیں، تو تب پھر امت محمدیہ کے جو لوگ ہیں وہ انبیاء کرام کے حق میں گواہی دیں گے، تو کہیں گے کہ انہوں نے رسالت کا حق ادا کر کے اپنی اپنی امتوں کو پوری طرح اللہ کا پیغام پہنچایا تھا، تو لو وہ کہیں گے کہ یہ لوگ تو بعد میں آئے ہیں، یہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ تو فرمائیں گے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سے باخبر ہو کر ہمیں یہ بات بتائی تھی، تو ہمیں ان کی بات پر زیادہ اعتماد ہے۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق فرما دیں گے کہ ہاں یہ لوگ سچ کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو امت ہے، یہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے آپ لوگوں کو یعنی مسلمانوں کو ایک متعدل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ بن جائیں، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور یہ جو قبلہ بنایا ہم نے، یعنی ابھی بیت المقدس کو چینج کرنا ہے نا، ابھی بیت المقدس کی طرف حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ کس لیے بنایا، یہ قبلے کی تبدیلی کیوں کی؟ پہلے ادھر بیت اللہ میں تھا، یہاں پر بیت المقدس ہے، تو یہ اس لیے بنایا کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے اور اپنی ایڑیوں پر کون پھر جاتا ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یہ تو بڑی بات ہے نا کہ ایک لوگوں کے لیے جو من مخ نکال رہے ہیں ان کے لیے تو یہ بڑی بات ہے کہ کبھی قبلے کا رخ ادھر ہو تو کبھی ادھر ہو، لیکن جو اللہ کے وہ بندے جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے ان کے لیے یہ بڑی بات نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، لوگوں نے یہ سوچا کہ سمجھا، سوال بھی آیا کہ جو ہم نے نمازیں اس طرف رخ کر کے پڑھی تو ان کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کے حکم سے پڑھی تھیں، یہ بھی اللہ کے حکم سے پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ رعوف، شفقت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء، تحقیق اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ چکے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہم ضرور آپ کا رخ پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو اپنے چہرے اسی طرف پھیر لو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یقیناً وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ جانتے ہیں کہ یہ بات جو ہے یہ اللہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے جس سے جو وہ یہ عمل کرتے ہیں۔ یہ ہے 144 آیت، جس میں کہ پکا حکم دیا گیا، فائنل حکم دیا گیا کہ اپنا چہرہ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیا جائے۔ تو اب اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے قوت ایمانی جو ہے یہ سمجھیں کہ اس کا ٹیسٹ ہو رہا تھا کہ بے چون و چرا جن کی قوت ایمانی تھی انہوں نے بے چون و چرا اس حکم کو مان لیا۔ اور ایک سوال کچھ لوگوں نے یہ بھی کیا کہ جو لوگ اس حالت میں یعنی اس قبلے کے آنے سے پہلے مر گئے تو وہ تو دوسری طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمان کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اطاعت کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ اب یہاں پر رخ حکم فائنل دے دیا گیا کہ رخ جو ہے وہ ادھر کیا جائے بیت اللہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف۔ تو جب بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا، اندازہ تھا کہ یہ حکم عارضی ہے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اندازہ تھا کہ چونکہ یہ جو ہے بیت اللہ شریف خانہ کعبہ یہ زیادہ قدیم ہے، اور دوسرا ابراہیم علیہ السلام کی یادیں بھی ادھر سے ہی وابستہ ہیں،
تو آپ کی اپنی خواہش بھی یہ تھی کہ اسی کو قبلہ بنایا جائے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی تبدیلی کے انتظار میں، اشتیاق میں آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے کبھی کبھی۔ تو اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جو تبدیلی ہے، قبلے کی تبدیلی، یہ برحق ہے، کیونکہ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، اور یہ بات تاریخی طور پر ثابت تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ میں کعبہ کی تعمیر کی۔ یہ تاریخی طور پر بھی ثابت تھی اور ان لوگوں کو بھی پتہ تھا۔ تو بلکہ مورخین نے تو تورات کے دلائل بھی دیے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد ہے اس کا قبلہ بھی خانہ کعبہ ہی تھا۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی، یعنی یہ یہود اور نصارہ، یہ لوگ جو ہیں آپ ان کے پاس ہر قسم کی نشانی لے آئیں تب بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ وما بعضهم بتابعین قبلۃ بعض، اور تم لوگ جو ہو نہ یہ ایک دوسرے کی قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ جو دونوں ہیں عیسائی اور یہودی، ان کے قبلے بھی آپس میں الگ ہیں، یہ دونوں بھی ایک دوسرے کی قبلے کی پیروی نہیں کرتے۔ تو ان لوگوں نے یہ ضد کی وجہ سے تھا، کیونکہ یہودی جو تھے بیت المقدس کا جو ایریا ہے اسے اپنا قبلہ مانتے تھے، تو عیسائی جو تھے بیت الحم جو کہ نچلا ایک علاقہ ہے، وہ جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، عیسائی اس کو اپنا قبلہ مانتے تھے۔ تو یہ دونوں بھی اپنے یعنی ایک ہی جگہ ہے، لیکن تھوڑا سمتوں کا فرق کر کے یہ وہاں پر بھی اختلاف کر رہی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو اس وقت پھر آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یعنی قبلہ کی تبدیلی کوئی ایسا حکم نہیں ہے عجیب کہ ان کو معلوم نہ ہو، یہ جانتے ہیں، ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جو آگے آخری نبی آنے والا ہے اس کا قبلہ یہ ہوگا خانہ کعبہ، تو یہ پہچانتے ہیں اس کو، تو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں، جیسے انسان ہزاروں افراد میں بھی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، اس طرح یہ بھی پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یقیناً ایک گروہ ان میں سے ایسا ہے جو کہ حق بات کو چھپاتا ہے اور وہ جانتے ہیں۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، تو یہ جو ہے حکم تحویل قبلہ کا، یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، اب آپ اس میں شک کرنے والوں میں نہ ہوں۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ہر ایک گروہ کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف رخ کرتا ہے، بس آپ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں کہیں سے بھی تم نکلو سفر کے لیے تو اپنا منہ جو ہے، اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، یقیناً یہ حق بات ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اب یہ 3 مرتبہ یہ حکم دہرایا گیا ہے یہاں پر قرآن پاک میں، یعنی یہاں پر ہی مسلسل تیسری مرتبہ یہ حکم دہرایا گیا ہے کہ اپنا رخ جو ہے مسجد حرام کی طرف کرنا ہے۔ ایک تو اس سے حکم کی تاکید اور اہمیت پتہ چل رہی ہے، دوسرا یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ قبلے کا رخ کرنا صرف اس حالت میں نہیں ہے کہ جب کوئی شخص بیت اللہ کے سامنے موجود ہو، بلکہ جب وہ مکہ مکرمہ سے نکلا ہوا ہو، کسی اور علاقے میں ہو، تب بھی یہی حکم ہے۔ کہیں دور چلا جائے تب بھی یہ فریضہ ختم نہیں ہوتا۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے
یعنی کہ سمت کا لفظ بتایا ہے کہ یعنی کعبے کا رخ، یعنی یہ نہیں کہا کہ کعبے کا رخ کیا جائے بلکہ کہا اس کی سمت کا رخ کیا جائے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے کہ لائن لگا کر 100% آپ اس کو سیدھا رخ کریں، یہ وہ والی بات نہیں ہے۔ یہ ہے کہ یعنی سمت وہ والی ہو تو جس سے کعبے کا رخ جو ہے معلوم ہوتا ہو، وہ پورا ہو جائے گا یہ حکم۔ اب کعبہ جو وہاں پر لوگ ہیں وہ تو چاروں طرف کعبہ کے طرف چاروں طرف مسجد ہے تو وہ جدھر بھی رخ کرتے ہیں ادھر قبلہ ہی ہوتا ہے، لیکن جو باہر کے لوگ ہیں وہ قبلے کی کسی بھی طرف جہاں ان کو متعین ہوتی ہے وہ رخ کریں گے تو وہ ان کا شمار ہوگا۔ انسان بس اتنا ہی مکلف ہے کہ وہ اپنے رخ کو اختیار کر لے، باقی بہت زیادہ جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں آسانی رکھی ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب یہ تیسرا حکم آیا کہ تم لوگ جہاں سے بھی تم نکلو، پہلے جو تھا نا یہ مسجد حرام کے باہر کے لوگ، اب یہ ہیں کہ جہاں سے بھی تم نکلو تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لو، اور وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ جہاں کہیں بھی تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، یہ جمع کا صیغہ آ گیا کہ جہاں بھی ہو تم پائے جاتی ہو جہاں بھی، وہاں پر اپنے چہرے جو ہیں اسی طرف کرو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، حجتن کے جو تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے، الا الذین ظلموا منہم، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، فلا تخشوہم واخشونی، پس تم ان سے کچھ خوف نہ رکھو بلکہ مجھ سے ڈرو، ولیتم نعمتی علیکم ولعلکم تہتدون، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں اور تاکہ تم ہدایت حاصل کر لو۔ یعنی لوگ جو ہیں یہ کیا تھی حجت جو لوگوں نے کے خلاف قائم کرنی تھی، وہ یہ تھا کہ مشرکین مکہ یہ بحث کرتے تھے کہ مسلمان اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تابع بتاتے ہیں، مگر انہوں نے ابراہیمی قبلہ چھوڑ کر اس سے انحراف کر لیا، اور یہودی یہ حجت کرتے تھے کہ دیکھو جب بیت المقدس تھا نا قبلہ، تب یہ حجت کرتے کہ دیکھو ہمارا دین برحق ہے، اسی لیے تو انہوں نے ہمارا قبلہ اختیار کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تبدیلی جو تھی اس کی جو مصلحت تھی وہ پوری ہو گئی ہے، اب مسلمان ہمیشہ کے لیے کعبے کو اپنا قبلہ قرار دیں گے، اسی پر عمل پیرا ہوں گے تو دونوں حجتیں ختم ہو جائیں گی کہ یہ جو ہیں جو بھی تبدیلی کی اللہ تعالیٰ نے حجت قائم کی تھی۔ البتہ جنہوں نے قسم کھا رکھی ہے کہ انہوں نے اعتراض کرنا ہی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ الا الذین ظلموا منہم، یعنی یہ جو کٹ حجتی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ ہمیشہ ہی کبھی بھی راضی نہیں ہوتے، تو یہ تو اعتراض کرتے رہیں گے، ان سے خوف نہ کھاؤ کیونکہ مسلمان کو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے بھیجا تمہارے درمیان رسول تم میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیکم، اور تم کو پاک کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمت، اور وہ تم کو کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور وہ تم کو سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، پس تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، اور تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کے وقت جو 2 دعائیں کی تھیں، ان دعاؤں میں ایک دعا یہ تھی کہ ہماری نسل سے ایک ایسی امت پیدا فرمائیے جو آپ کی مکمل فرمانبردار ہو، اور دوسری یہ کی تھی کہ ان میں ایک رسول بھیجیے، جو ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں نا آیت نمبر 129 اور 128 اور 29 میں، کہ امت بھیجیے، وہ امت وسط۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی پہلی دعا کی طرح قبول فرمائی اور امت محمدیہ کو امت وسط قرار دے کر پیدا فرمایا۔ یہ آیت 143 میں اللہ نے بتایا کہ ہم نے تم کو امت وسط بنایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم پر یہ انعام کیا ہے کہ جیسے ہم نے تمہیں امت وسط بنا کر لوگوں کی رہنمائی کے لیے مقرر کیا، اسی طریقے سے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان بھیجا، اور جو خصوصیات اور فرائض منصبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگے تھے آیت نمبر 129 میں، کہ وہ جو رسول آئے
وہ تلاوت کرے، آیات کی تلاوت کرے، اور اس کے بعد ان لوگوں کو تعلیم دے کتاب کی، اور انہیں حکمت کی، اور ان کا تزکیہ کرے۔ وہ ساری خصوصیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ اور یہ مقصد قرآن کریم کی تعلیم جو ہے وہ یہ کہ تعلیم جو ہوتا ہے وہ اس کے بغیر قرآن پاک کو ٹھیک ٹھیک پڑھنا سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ تعلیم جو ہے اس کے لیے، کیونکہ عربی زبان جو ہے قرآن پاک کی اہل عرب تو سے خوب واقف تھے، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فریضہ دیا گیا کہ وہ قرآن کی تعلیم دیں۔ تو تعلیم کا مطلب کیا ہے کہ اس کے معنی کو اس کے مطالب کو نہایت اچھے طریقے سے سمجھائیں۔ اور حکمت کی تعلیم مطلب دانائی اور عقل مندی وہی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے۔ تو کسی شخص کو کا حکم جو ہو وہ اپنی عقل سے لے کر آئے تو وہ دانائی نہیں ہے۔ حکم کی وہ تعلیم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہی دانائی ہے۔ تو اس آیت کو جو ہے اس کو پڑھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن و سنت کا صرف کتابی علم بھی انسان کی اصلاح کے لیے کافی نہیں ہے، جب تک کہ وہ اس علم کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی عملی تربیت نہ لے، تب تک یہ علم جو ہے کافی نہیں ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنی صحبت سے یہ حکمت کی اور دانائی اور تزکیہ جو کیا، آپ نے ان کی تربیت فرمائی۔ پھر صحابہ کرام نے تابعین کی تربیت فرمائی، اور تابعین نے تبع تابعین کی تربیت فرمائی۔ اس طریقے سے یہ سلسلہ صدیوں سے اسی طرح چلا آ رہا ہے۔ تو یہ جو باطنی اخلاق کی جو تربیت ہوتی ہے، اسی علم کا نام تزکیہ نفس ہوتا ہے، اور اس کو علم احسان بھی کہا جاتا ہے اور تزکیہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہے رسول کی آمد کا مقصد۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اور تم نہ کہو جو لوگ مارے جائیں اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں، مارے جائیں، ان کو مردہ نہ کہو۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، البتہ ہم ضرور تم کو آزمائیں گے کچھ خوف سے، وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور بھوک سے اور جانوں اور مالوں کی کمی کے نقصان سے اور پھلوں کی نقصان سے، وبشر الصابرین، البتہ یہ جو صبر کرنے والے ہیں ان حالات میں، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یہ جو صبر کرنے والے لوگ ہیں وہ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، یعنی ہم نے جانا بھی اسی کی طرف لوٹ کر ہے۔ تو اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں، رحمتیں ہیں، واولئک ھم المہتدون، اور یہی لوگ ہیں جو کہ ہدایت پر ہیں۔ اب یہ جو اس اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس فقرے میں یہ کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس حقیقت کا اظہار ہے کہ ہم سب اللہ کی ملکیت میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے بارے میں ہر فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، چونکہ ہم اس کے ہیں۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی جو مالک ہے وہ اپنی چیز کا برا نہیں چاہتا، اس لیے اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے وہ اس میں ہماری مصلحت ہی ہوگی، خواہ وہ ہماری سمجھ میں آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو۔ تو ہم نے جانا بھی اسی کی طرف لوٹ کر ہے۔ تو اس لیے جب انسان کسی صدمے یا تکلیف پر کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، خواہ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ ہم نے اللہ ہی کی طرف جانا ہے، اللہ ہی کے ہم مال ہیں، اللہ ہی کی ملکیت ہیں، تو اسی کا نام صبر ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما،
تو جو شخص بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس کے لیے اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان کے درمیان طواف کرے یعنی چکر لگائے۔ ومن تطوع خیرن، اور جو کوئی نیکی کرے گا، خوشی سے بھلائی کا کام کرے گا، فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے، جاننے والا ہے۔ اب صفا اور مکہ جو ہیں وہاں پر صفا اور مروہ مکہ مکرمہ میں دو پہاڑیاں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت حاجرہ نے جب اپنے دودھ پیتے بچے کو پہاڑی کے دامن میں لٹایا تھا صفا کے، تو وہاں سے پھر یہ پانی کی تلاش میں دونوں پہاڑیوں کے درمیان چکر لگائے تھے۔ تو پانی کے تلاش میں جب یہ دوڑی تھیں تو حج اور عمرے میں اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑیوں کے درمیان چکر لگانے کو سعی قرار دیا ہے، اور یہ رکن ہے حج کا، عمرے کا، تو یہ سعی واجب ہے۔ تو اب یہاں پر اس واجب کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو چکر لگائے طواف کرے تو اس پر گناہ کوئی نہیں۔ تو گناہ کا سوال کیسے پیدا ہوا؟ تو زمانہ جاہلیت میں یہ تھا کہ یہاں پر دو بت رکھ دیے گئے تھے، بعد میں اگرچہ وہ ہٹا لیے گئے تھے، لیکن صحابہ کرام میں سے بعض کو یہ شک ہوا کہ ان پہاڑیوں کے درمیان دوڑنا شاید ان کی نشانی ہے، زمانہ جاہلیت کی نشانی ہے، تو اس لیے یہ آیت نازل ہوئی اور ان کے اس شک کو دور کیا گیا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو جاہلیت کے زمانے میں یہاں جو بت رکھے گئے تھے یہ تو اب یہ ان کی مراد جو بھی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح مقرر کیا ہے۔ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں میں دوڑنا واجب ہے، اور یہ یادگار ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام کی۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا ہے روشن دلیل، یعنی روشن نشانیاں جو ہم نے نازل کی ہیں ان کو چھپا لیتے ہیں، والہدی، اور ہدایت کو، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے انہیں کتاب میں بھی کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کر دیا ہے۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے ان پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ یعنی کتمان حق جو ہے، حق بات کو چھپا لینا، یہ اہل کتاب کا وتیرہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کھول کھول کر باتیں بتائی ہیں، پھر بھی یہ کتاب کو جو چھپاتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کو چھپاتے ہیں، تو ان پر لعنت کی گئی ہے۔ الا الذین تابوا، مگر اب جو کام پہلے یہ ہو رہا تھا، اب اگر کوئی اس سے توبہ کر لے، کیونکہ اب قرآن آ گیا نا، جب قرآن نہیں تھا تو اس وقت تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا چھپایا جا رہا ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے، اور جو ان کے بتا رہے تھے ان کے جو تھے عالم، وہ اس کو مانتے جا رہے تھے۔ اب تو اللہ نے قرآن پاک میں ایک ایک چیز کھول کھول کر بتا دی ہے، تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب کوئی توبہ کر لے اور وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لے، وَبَيَّنُوا، اور بات کو واضح کر دے، فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو ایسے لوگوں کی توبہ میں قبول کر لوں گا، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بڑی رحمت کرنے والا ہوں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ کفر کی حالت میں ہی مر گئے، اور وہ کافر ہی تھے، یعنی کفر کی حالت میں موت آئی، تو یہ لوگ، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور اس کے فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور ان سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ اب یہاں پر جو ہے ایمان پر مرنا، ایمان پر موت آنا، یہ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ ہم نے جو پہلا سپارہ ختم کیا، اس کی لاسٹ والے جو آیات ہیں، اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو جو نصیحت کر رہے تھے، اور وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کیا کہہ رہے تھے کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تمہیں موت اسلام کی حالت میں آنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ تم موت آ رہی ہو اور تم مسلمان نہ ہو، تمہیں مسلمان ہی کی حالت میں مرنا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ موت جس حالت میں آئے گی، جس عقیدے پر موت آئے گی،
اسی عقیدے میں پر اس کا بندے کا حشر ہوگا، اسی پر اس کا عذاب و ثواب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ جو کفر کی حالت میں مر گیا وہ جو ہے وہ عذاب میں ہوگا، اس پر اس کا عذاب اس کو کم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ لا الہ الا هُوَ الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ بڑا مہربان اور رحمت کرنے والا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتیوں میں جو کہ سمندر میں چلتی ہیں، بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء، کشتیاں جو ہیں لوگوں کے فائدے کا سامان لے کر چلتی ہیں سمندر میں، اور جو اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اس پانی سے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندگی دے دیتا ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے جاندار جو ہیں وہ زمین میں پھیلا دیے ہیں۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کا آگے پیچھے آنا جانا، گردش کرنا، والسحاب المسخر بین السماء، اور بادلوں کا آسمان، والارض، اور زمین کے درمیان مسخر ہونا یعنی ٹھہرے رہنا، لآیات لقوم یعقلون، ان سب میں اللہ کی جو عقل رکھنے والے بندے ہیں، سمجھ رکھنے والے بندے ہیں، اللہ کی نشانیاں اس میں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ مظاہر فطرت جو ہیں، یہ اتنا زیادہ ایک ہی آیت میں اتنی زیادہ باتیں بتا دی گئی ہیں کہ یہ سارا کا سارا اس آیت کی تشریح میں لائبریریوں کی لائبریریاں جو ہیں، کتابیں جو ہیں بھری ہوئی ہیں، تو اس کی ابھی تشریح ابھی بھی جاری ہے، اور یہ قیامت تک مظاہر فطرت، مظاہر قدرت، نئی سے نئی باتیں جو ہیں، نئی سے نئی جہتیں جو ہیں وہ سامنے لاتے رہیں گے، اور یہ اللہ کی قدرت پر یہ گواہیاں ہوتی رہیں گی کہ توحید کی گواہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ معبود ایک ہے، وہ جو ایک معبود ہے وہی یہ سارے کام کر رہا ہے، تو یہ ساری گواہیاں توحید کے لیے آ رہی ہیں۔ آسمان و زمین کی پیدائش کو دیکھنا تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی ان کا خالق ہے جو ایک ہے۔ رات اور دن ایک دوسرے کے آگے پیچھے آ رہے ہیں، اور صدیوں سے آ رہے ہیں، جب سے یہ دنیا بنی ہے، جب سے انسان پیدا ہوا ہے، وہ یہی دیکھ رہا ہے کہ رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو یہ گواہی دے رہا ہے نظام کہ ایک معبود ہے۔ اور سمندروں میں کشتیوں کا چلنا، لوگوں کے فائدے کی چیزیں لے کر، آسمان سے پانی کا برسنا، اس پانی سے پھر مردہ زمین کا زندہ ہونا، پھر اس مردہ زمین میں کیا کیا کچھ اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں، کتنی قسم کی چیزیں ہیں، اور زمین کے اندر کھدائی میں کتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، پھر ہر طرح کے جاندار اللہ نے پھیلائے، ہر جاندار جو ہے وہ دوسرے جاندار کے لیے کوئی نہ کوئی فائدہ رکھتا ہے۔ یہ سب چیزوں کو غور کیا جائے تو ایک بڑا ہی باریک بینی والا نظام ہے، بڑا ہی ایک حکمت والا نظام ہے، با مقصد نظام ہے، جو کہ بتاتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان سب میں نشانیاں موجود ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے جو کوئی اللہ کے سوا کسی اور کو ہمسر بنا لیتا ہے، معبود بنا لیتا ہے، اللہ کے علاوہ خدائی میں شریک کر لیتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ يُحِبُّونَهُمْ، وہ ان شریکوں سے ایسی محبت کرتے ہیں كَحُبِّ اللَّهِ، جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، مگر وہ لوگ جو ہیں ایمان والے، وہ تو اللہ کی محبت میں زیادہ شدید ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور کاش کہ یہ دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے، یہ اس وقت جب عذاب کو دیکھیں گے تو انہیں اس وقت پتہ چل جائے گا، تو سمجھ لیں گے کہ ان القوۃ للہ جمیعا، کہ ساری کی ساری قوتیں تو اللہ کے لیے ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس وقت سمجھنے کا جو سمجھنا ہے وہ کام نہیں آئے گا۔ اس وقت عذاب کو جب دیکھ کے کوئی سمجھا تو اس کی کوئی ویلیو نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ عذاب جب نظر آ گیا تو پھر اللہ کی توحید کا اقرار کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پتہ چل جائے گا کہ ساری کی ساری یہ خدائی اللہ کی ہے، تو ہم اس کے ساتھ شریک کرتے رہے، تب انہیں سمجھ آ جائے گا۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب،
پھر جب وہ جو پیشوا تھے جن کی یہ پیروی کرتے رہے، یعنی جن کو ہمسر مانتے رہے، جن کو خدائی میں شریک مانتے رہے، تو جو پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی، اور جو یہ پیشوا جو ہیں سب، جب یہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو ان کے آپس کے رشتے کٹ جائیں گے. یعنی آج تو ان کا رشتہ ہے نا کہ ایک پیروکار بنا ہوا ہے اور ایک پیشوا بنا ہوا ہے، ایک جو ہے آگے جو ہے حکم چلانے والا بنا ہوا اور ایک حکم ماننے والا بنا ہوا ہے. تو یہ جو ان کے درمیان رشتہ ہے یہ سارے رشتے کٹ جائیں گے. وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا. تو اب جب رشتے ختم ہو گئے تو جن کی پیروی یہ کر رہے تھے وہ بری ذمہ ہو جائیں گے، کہہ دیں گے، برات اعلان برات کر دیں گے کہ ہمارا تم سے کوئی رشتہ واسطہ نہیں، ہم تو نہیں جانتے تھے کہ تم ہماری پیروی کر رہے ہو، یا ہم نے تو تمہیں نہیں کہا تھا کہ ہماری پیروی کرو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جنہوں نے پیروی کی تھی وہ کہیں گے کہ کاش ہمارے لیے ایک مرتبہ دوبارہ دنیا میں لوٹنے کا موقع ہو تو ہم اسی طرح تم سے بیزاری ظاہر کریں جیسے کہ تم نے آج ہم سے بیزاری ظاہر کی ہے. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم. اس طرح کے جب حالات سامنے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ان کو دکھائی جائیں گی تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کو دکھایا کہ ان کے یہ جو یہاں کے غلط اعمال ہیں ان پر وہ حسرت ان کو ہو کہ ہم کتنے غلط اعمال کرتے رہے. وما ہم بخارجین من النار. اور یہ سارے لوگ جو ہیں یہ آگ سے کبھی نہیں نکلیں گے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اے انسانوں کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے حلال اور پاکیزہ. دو شرطیں ہیں کھانے کی، ایک حلال ہو اور ایک پاکیزہ ہو. تو حلال ہو اور پاکیزہ نہ ہو تب بھی وہ کھانا جائز نہیں ہے، اور خالی پاکیزہ ہو اور حلال نہ ہو تب بھی وہ کھانا جائز نہیں ہے. دونوں شرطیں پائی جائیں گی کھانے میں. ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اور تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین. بے شک وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. انما یأمرکم بالسوء. شیطان تو تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. شیطان چاہتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. اور جب ان لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کافروں سے کہ اس کلام کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے، نہیں، ہم تو اس کی پیروی کریں گے کہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا. یعنی اپنے باپ دادا کی پیروی جو ہے اس پر یہ جمے ہوئے ہیں. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. تو کیا اگرچہ یہ جو پیروی کر رہے ہیں تو اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ سمجھتے بھی نہ ہوں اور انہیں ہدایت بھی نہ ملی ہو تب بھی یہ انہی کی پیروی کرتے رہیں گے. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنِيقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، کفر کو اپنایا ہے، تو ان کی مثال ہے ایسے کہ جیسے کوئی شخص ہو وہ ان کو یعنی جانوروں کو ایسے پکارے اور ندا دے، انہیں زور زور سے ایسے پکارے کہ جو سنتے ہی نہیں ہیں. سم بکم عمي فهم لا یعقلون. تو وہ ایسے ہی ہے کہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، لہٰذا کچھ بھی نہیں سمجھتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو ان کفر ہے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی. تو یہ لوگ صرف اس وجہ سے اپنے کفر پر جمے ہوئے ہیں کہ ہمارے باپ دادا اس کی پیروی کرتے آئے تھے، اگرچہ وہ جو ان کے طریقے ہیں نہ ان کے اندر کچھ عقل ہے نہ کوئی ان کے اندر دلیل ہے. باپ دادوں کے اندر بھی کوئی اس حساب سے کوئی عقل دلیل نہیں تھی کہ اس پر وہ جمے رہے، بس یہی ایک ان کے پاس دلیل ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کفر کر رہے ہیں پھر ایسے ہی ہیں جیسے گونگے بہرے اندھے ہوں اور کسی ایسی چیز کو زور زور سے پکار رہے ہوں جو کہ ان کی بات ہی نہیں سنتی. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کھاؤ پاکیزہ میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. اب یہ پاکیزہ کی قید لگائی گئی ہے. پہلے یہ بتایا کہ حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو. تو مسلمان کے لیے جو کھانا ہے اللہ تعالیٰ نے دو شرطوں کے ساتھ رکھا ہے. ایک جو ہمارے لیے حلال چیزیں ہیں
قرآن نے اس کو واضح کر دیا۔ کثرت جو ہے وہ حلال کی ہے، حرام صرف چند چیزیں ہیں، ان کو چھوڑ کر باقی ساری چیزیں حلال ہیں۔ اب ان حلال کا پاکیزہ ہونا بھی شرط ہے۔ مثلا جیسے کہ ہمارے لیے اس کا گوشت حلال ہے، بکری کا گوشت حلال ہے، تو بکری کا گوشت بظاہر حلال ہے، لیکن اب وہ پاکیزہ نہیں رہا، مطلب اس کی حرام کی کمائی سے اس کو خریدا گیا تو وہ پاکیزہ نہیں رہا۔ تو اگر حرام کی کمائی سے خریدا ہے، چاہے وہ حلال جانور ہی خریدا ہے، تو وہ حرام کی کمائی سے خریدا ہوا حرام رہے گا۔ اسی طریقے سے ظاہری طور پر ایک پاکیزگی ہے، ظاہری طور پر یہ ہے کہ وہ خراب نہ ہوا ہو، وہ صحیح حالت میں ہو، اور ایک باطنی پاکیزگی ہے کہ وہ حلال ذرائع سے خریدا گیا ہو، حلال کمائی کا ہو۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ دو ہدایات ہیں، اس کے علاوہ ساری کثرت جو ہے وہ حلال ہی کی ہے۔ تو اگر کوئی حرام چیزیں ہیں تو وہ چند ایک ہیں، جب ہم کھائیں اللہ کا رزق اللہ نے فرمایا تو اس کا شکر بھی ادا کریں کہ ہم نے، اللہ فرماتے ہیں رزقناکم، ہم نے تم کو رزق دیا ہے تو تم اس کا شکر بھی ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ یعنی ایک بندہ جو ہے وہ اپنے معبود کا شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ اب حرام کردہ اشیاء جو ہیں وہ چند چیزیں وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ کیا حرام ہے تم پر؟ ایک مردار، کوئی مرا ہوا جانور، چاہے وہ پہلے حلال تھا لیکن اب وہ طبعی موت مر گیا، اب وہ مردہ ہے، وہ حلال نہیں ہے، وہ حرام ہو گیا۔ والدم، اور بہتا ہوا خون، اور خنزیر کا گوشت، اور جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی نظر نیاز کا دی گئی، اس کا نام لیا گیا، کسی اور کا چڑھاوا چڑھایا گیا، جیسے یہ مشرکین مکہ کرتے تھے۔ اونٹ کا گوشت حلال ہوتا تھا لیکن وہ اپنے بتوں کے نام پر چڑھاوے پر ذبح کر دیتے تھے۔ تو یہ چیزیں جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے تو یہ پھر یہ حرام ہو جائیں گی، اگرچہ کہ وہ پہلے حلال ہی تھیں۔ فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ اب یہ شخص کوئی ایسا ہو کہ جو مجبور ہو گیا ہو، وہ باغی نہیں ہے، سرکش نہیں ہے، حد سے بڑا ہوا نہیں ہے، لیکن وہ مجبوری اس کو اس حد تک لے آئی کہ وہ اپنی بھوک کی وجہ سے موت کے منہ میں جا رہا ہے، تو اس حالت میں وہ مجبور ہو گیا کہ اس کی زندگی بچانے کے لیے یہ جو حرام کردہ اشیاء ہیں اس میں سے وہ بقدر ضرورت اگر وہ کھا لے، اپنی جان بچا لے، کیونکہ وہ ویسے تو حد سے بڑھنے والا نہیں تھا، ویسے وہ باغی بھی نہیں تھا، سرکش بھی نہیں تھا، ماننے والا تھا بات کو، تو اب وہ مجبور ہو گیا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی یہ خطا بخش دیں گے، یہ جو اس نے کیا حرام کا کھایا یہ بخشا جائے گا۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا ہے کتاب میں سے، اور وہ اس سے تھوڑی قیمت کے بدلے حکم کو، کتاب کے حکم کو بیچ دیتے ہیں اور خود تھوڑی قیمت خرید لیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھر رہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، بات نہیں کرے گا، اور نہ ان کا تزکیہ کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ اللہ کے احکامات کو چھپانے کا اتنا سخت وبال ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ لوگ وہ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے میں، والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب خرید لیا مغفرت کے بدلے میں۔ فما اصبرہم علی النار، تو یہ کیسے آگ پر صبر کیے بیٹھے ہیں، یعنی ان کا انجام آگ ہے اور یہ اس پر مطمئن ہو کر بیٹھے ہیں، صبر کر کے بیٹھے ہیں۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس وجہ سے، یعنی یہ سب کچھ اس لیے ہوگا، یہ عذاب جو ان کو دیا جائے گا یہ اس وجہ سے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا تھا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ تو اپنی ضد میں دور کی گمراہی میں نکل گئے ہیں۔
یہ کتاب میں اختلاف انہوں نے کیا ہے، اہل کتاب نصارہ نے اور یہود نے، تو یہ اپنی گمراہیوں میں ضد بازی میں اتنا دور نکل گئے ہیں کہ یہ اب حق پہچانتے ہی نہیں اور حق کی طرف آتے ہی نہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی تو اس نے کمائی جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، والملائکتی اور فرشتوں پر، والکتاب والنبیین اور کتابوں پر اور نبیوں پر، وآت المال علی حبہ اور اللہ کی محبت میں اس نے مال دیا، ذوی القربا رشتہ داروں کو، والیتاما اور یتیموں کو، والمساکین وابن السبیل مسکینوں کو اور راہ کے مسافروں کو، والسائلین فی الرقاب اور سوال کرنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے والوں کو یعنی قیدیوں کو، واقام الصلاۃ اور نماز قائم کی، وآت الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کی، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا اور اللہ اپنے عہدوں کو پورا کیا جب انہوں نے عہد باندھ لیا، عہد کر لیا، والصابرین فی البأساء اور صبر کرنے والے تنگیوں میں، جنگ میں، والضراء اور تنگی تکلیف کے وقت، وحین الباس اور جنگ کے وقت، یعنی تنگی تکلیف آ جائے اس میں صبر کیا، اور جب باعث یعنی یہ والا جنگ کا زمانہ آیا تب بھی انہوں نے صبر کیا۔ اولئک الذین صدقوا یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون اور یہی لوگ ہیں جو متقین ہیں۔ اب یہاں پر جو روئے سخن ہے یعنی کہ خطاب ہے یہ مسلمانوں سے ہے، تو اب یہاں پر وہ تھا کہ ضروری وضاحت جو قبلے کی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے فرما دی، اور حلال حرام کا کتاب کے حکم چھپانے کا جب بات ہو گئی، اب نیکی کے مختلف شعبے بتائے گئے ہیں کہ خالی یہی بات نہیں ہوتی کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لو یا بیت المقدس کی طرف منہ کر لو، یہ بھی نیکی ہے، لیکن نیکی کے اور بھی بہت سے شعبے ہیں، ان کو بھی اختیار کیا جاتا ہے، ان کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی کتنی فرمانبرداری کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے تو ایمان ہے، ایمان سب سے بڑی نیکی ہے، اللہ پر ایمان، ایمانیات جو 5 ایمانیات ہیں ہمارے لیے جو مقرر کی گئی ہیں، 5 ایمانیات میں اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں، کتابوں اور نبیوں پر، جو ان 5 ایمانیات کو اختیار کرے گا، ان پر ایمان لائے گا، اصل نیکی اس نے کمائی۔ اس کے بعد مال جو اللہ نے دیا ہے اللہ کی محبت میں دوسروں کو دیا جاتا ہے، ہر شخص کو اپنے مال سے محبت ہوتی ہے، لیکن اللہ کی محبت غالب ہوتی ہے کہ وہ پھر یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مجھے محبت حاصل ہو جائے، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ مال اپنے رشتہ داروں میں خرچ کرے، یتیموں مسکینوں کو دے، مسافروں پر خرچ کرے، جو جن کی ضروریات ہوں ان کو پورا کرے، قیدیوں کو چھڑائے، غلاموں کو چھڑائے، یہ سب نیکیاں ہیں۔ نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، وعدوں کی پابندی کرنا، صبر کرنا، تنگی ترشی آ جائے، کیسے حالات آ جائیں، جنگ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش ہو، ان سب میں جو صبر کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری نیکیاں ہیں، ان جو لوگ سچے ہیں نا وہ ان نیکیوں پر عمل کرنے والے ہیں، تو یہی تقوی والے لوگ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر قصاص جو ہے وہ اس کا حکم فرض کر دیا گیا قتل کے معاملے میں۔ الحر بالحر، آزاد بدلے آزاد کے، والعبد بالعبد، غلام بدلے غلام کے، والانثی بالانثی اور عورت بدلے عورت کے، فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پس اگر کوئی شخص اپنے بھائی کو کچھ معاف کر دے، جس کو کوئی معاف کر دیا گیا، یعنی کسی نے اس کا قتل جو ہے اس کا معاف کر دیا، تو فاتباع بالمعروف، تو اسے چاہیے کہ اچھے طریقے کے ساتھ مطالبہ جو کرنا ہے وہ معروف طریقے کے ساتھ کرنا ہے، واداء الیہ باحسان، اور ادائیگی بھی اس کی بڑے اچھے طریقے کے ساتھ کرنی ہے، یعنی جو قصاص ہے اس کے بدلے میں کسی نے قصاص کو قتل کے بدلے قتل کو معاف کیا، لیکن وہ دیت کا مطالبہ کیا، خون بہا کا، فدیے کا، تو اب اس کو مطالبہ کرنے والا جو ہے وہ بھی معروف طریقے کا مطالبہ کرے گا، اور ادا بھی جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے کیا جائے گا۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ کمی ہے،
اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کی ہے، ایک رحمت عطا کی ہے تمہیں کہ اس کے اندر قتل کے حکم کے اندر فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم. اب بھی کوئی شخص اگر کوئی زیادتی کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دردناک عذاب کا مستحق ہوگا. یہ چونکہ پہلے اس طریقے سے تھا، ایک قتل کے بدلے میں انتقاماً کئی قتل کر دیے جاتے تھے. اب بھی ہے جو جہاں پر یہ ہوتا ہے قبائلی سسٹم یا وڈیرا سسٹم، جاگیرداری نظام، وہاں پر اب بھی ہے، ایک قتل کے بدلے میں کئی لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے. تو اگر کوئی عورت آدمی قتل ہوا تو اس کے بدلے میں عورتوں کو فدیہ دے دیا جاتا ہے، فدیہ میں عورتیں جو ہیں ان قبیلے والوں کو دے دی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا. جو قاتل ہے اس کے بدلے میں اگر کوئی آزاد شخص تھا تو غلام دے کر اس کا فدیہ ادا نہیں ہوگا. پہلے تو غلام ہوا کرتے تھے نا، آزاد نے قتل کیا اور بدلے میں کہا جی میرے سے غلام لے لو تو ان کو قتل کر دو. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. آزاد کے بدلے میں آزاد ہی قتل ہوگا. اگر غلام نے قتل کیا تو بدلے میں غلام ہی قتل ہوگا. اگر عورت قاتل ہے، قاتلہ ہے، تو بدلے میں عورت ہی قتل ہوگی. اس طریقے سے یہ حکم جو ہے اللہ تعالیٰ نے نافذ کیا. پھر اگر کوئی معاف کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بدلے میں قتل معاف کر کے فدیہ یا خون بہا جو ہے وہ لینے پر راضی ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی ایک معروف طریقہ ہے، اس کی بھی ایک حد ہے جو اس وقت چل رہا ہے. یعنی کہ جیسے عرب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانے تک چل رہا تھا 100 اونٹ، ایک آدمی کا فدیہ 100 اونٹ ہوتا تھا. تو اب یہ جو ہیں آپس میں جو مصالحت ہو جاتی ہے کم اور زیادہ پر بھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احسان کے ساتھ اچھے طریقے سے اس کو ادا کر لیا جائے. یہ ایک آسانی ہے، حکم میں آسانی ہے. اور وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل رکھنے والو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یعنی قصاص کا حکم قتل کے بدلے میں قتل. اعتراض کیا جاتا ہے کہ لو پہلے ہی ایک بندے کا قتل ہو گیا، بدلے میں ایک اور بندہ قتل کر دو، یہ کہاں کی وہ عقل مندی ہے. حالانکہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہی عقل مندی جو ہے اصل میں یہ زندگی ہے، اس حکم کے اندر زندگی ہے. اگر قصاص جو ہے نہ لیا جائے تو قاتل جو ہے آگے کئی زندگیوں کو خطرے میں ڈالے گا. قاتل کا زندہ رہنا جو ہے اگلی کئی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیتا ہے. قاتل کو جب بدلے میں قتل کر دیا جاتا ہے، ایک تو اسے ابدی زندگی جو آخرت کی زندگی ہے وہ اس کی بچ جائے گی، وہاں وہ آگ کے عذاب سے بچ جائے گا، اور اگلی زندگی کے عذاب سے بچ کے جو اگلی زندگی اچھی ہو جائے گی. دوسرا یہ بات ہے کہ بدلے میں جب وہ قتل ہوگا بہت سے لوگ اسے عبرت پکڑیں گے اور معاشرے کو زندگی ملے گی. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا للوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. اب اگلا حکم آیا کہ وصیت کا، کہ تم پر فرض کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو اگر وہ مال چھوڑ کر جا رہا ہے بندہ تو وہ وصیت کرے اپنے والدین اور اپنے رشتہ داروں کے حق میں، معروف طریقے سے اچھے طریقے سے وصیت کر کے جائے، تو یہ متقین پر حق ہے. اب یہ وہ حکم ہے کہ ابھی اس میں اللہ تعالیٰ نے خود حصے مقرر نہیں کیے، یہ ابتدائی حکم ہے وراثت کا، تو وصیت کا اللہ تعالیٰ نے اس میں حصے مقرر نہیں کیے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بندہ جو ہے مرنے والا جو ہے وہ اپنے والدین وغیرہ کے حق میں جو اس کے رشتہ دار ہیں اپنے مال کی وصیت کر جائے، کیونکہ بعد میں اختلاف نہ ہو کہ کوئی ایک ہی بندہ ساری وصیت لے لے اور باقی حقداروں کو چھوڑ دے، تو وہ اپنے حساب سے اپنے وصیت کر کے جائے. یہ جو ہے کہ متقین کے لیے یہ فرض کیا گیا کہ متقین کو یہ کام کرنا چاہیے. اب جو بھی کوئی وصیت اس نے کی ہے فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ. اب جو شخص بھی اس وصیت کو سننے کے بعد اس میں تبدیلی کر دے گا تو اس کا گناہ اس پر ہوگا جنہوں نے اس کو تبدیل کیا. ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ. ہاں، وصیت میں تبدیلی اس صورت میں کی جا سکتی ہے کہ وصیت کرنے والا جو ہے وہ
کوئی بے جا طرفداری کر رہا ہے یا کوئی گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، تو اب جو ہے کوئی متعلقہ شخص ان دونوں کے درمیان اصلاح کرا دے، اور وصیت کرنے والی کی وصیت جو ہے اس میں تبدیلی کرا کے اصلاح کرا دے کہ یہ بات ایسے نہیں، ایسے صحیح ہے، تو اللہ فرماتے ہیں پھر گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں چند۔ فمن کان منکم مریضاً، اور اگر کوئی تم میں سے ان دنوں میں بیمار ہو، او علی سفرن، یا سفر پر ہو، مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں سے اس کی گنتی کو وہ پورا کر لے۔ اب شروع میں جب روزے فرض کیے گئے تھے تو یہ آسانی بھی کر دی گئی تھی کہ نا کہ وہ فدیہ جو ہے دے کر، جن میں طاقت نہیں ہے، جو فدیہ کی طاقت رکھتے ہیں تو وہ فدیہ دے کر روزہ نہیں رکھتے تھے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، تو جو اس کی طاقت رکھتے ہوں فدیہ کی، وہ مسکین کو کھانا کھلا دیں، تو وہ اس کا بدل ہو جاتا تھا۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، پس جو کوئی بھی خوشی کے ساتھ نیکی کرے وہ اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ تم روزے رکھو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، سمجھتے ہو۔ اب یہ جو ہے آیت، اس کے یہ سہولت جو دی گئی، یہ طبیعتوں کو مائل کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شروع میں آسانی والے حکم دیے تاکہ طبیعتیں جو ہیں عادی ہو جائیں، خوگر ہو جائیں۔ اب اس کے بعد جب اگلی آیت آئی ہے، آیت 75 نازل ہو گئی، اب یہاں پر جو روزے ہیں یہ فرض کر دیے گئے پورے مہینے کے۔ یہ اب ایسے جو فرض میں آئے ہیں، ان کو اب کوئی کسی کی مرضی ہے رکھے یا نہ رکھے یا فدیہ دے، ایسی بات نہیں ہے۔ اب یہ مکمل ایک حکم ہے، یہ اب سب پر جو اس کے اندر آئیں گے، مطلب عاقل، بالغ اور تندرست، سب ان پر یہ فرض ہے، مالدار، غریب، سب پر فرض ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کا فرضیت بتائی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، مہینہ رمضان کا وہ ہے جس میں کہ قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور اس میں روشن نشانیاں ہیں ہدایت سے، اور اس میں معجزے ہیں، یا حق اور باطل کو فرق کرنے والا کا امتیاز جو ہے وہ اس میں ہے۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، پس جو کوئی بھی تم میں سے یہ مہینہ پائے، اسے چاہیے کہ وہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضاً، اور جو کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ پھر دوسرے دنوں سے گنتی کو پورا کرے۔ اب سفر بھی وہ سفر ہے جس کو شریعت نے سفر کہا ہے، جس میں کہ مسافر کا کے احکام لگتے ہیں، کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ ابھی ہم چند کلومیٹر پر جا رہے ہیں تو ہم سفر میں ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ جو ایک مریض ہے یا مسافر ہے، اس کو چاہیے کہ اگر اس کے وہ روزے چند چھوٹ رہے ہیں تو وہ بعد میں وہ گنتی پوری کرے گا۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے، تنگی وہ نہیں چاہتا۔ ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ، اور چاہیے کہ تاکہ تم گنتی کو پورا کر لو، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، علی ما ہداکم، جیسے کہ اس نے تم کو ہدایت دی، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر کرو۔ اب یہ تکبیر جو ہے اللہ کی بڑائی بیان ہے عید کے موقع پر،
تکبیریں جو ہیں وہ اسی لیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گنتی پوری ہوئی ہے، رمضان مکمل ہوا، گنتی پوری ہوئی، اب اللہ کی تکبیر جو ہے اس کا اہتمام کرو. تو عید کا جو کی نماز ہوتی ہے وہ فوراً اس میں یہ تکبیریں کہہ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل ہوتی ہے، اور اللہ کا شکر بجا لایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ میں قریب ہوں، اتنا قریب ہوں کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس ان کو چاہیے کہ وہ مجھے جواب دیں، یعنی میری بات کو دل سے قبول کریں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پائیں، راہ راست پر آ جائیں. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے فوراً بعد اس آیت کا جو ذکر کیا تو ایسا نہیں ہے کہ صرف رمضان میں ہی اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے، اور رمضان میں لوگوں کا جھکاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر آن میں اپنے بندے کی، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. تو احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، حلال کیا گیا تمہارے لیے روزے کی رات میں رفث الی نسائکم، اپنی عورتوں کے ساتھ صحبت کرنا. ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس ہو. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم. جانا اللہ نے کہ اللہ کو علم تھا کہ تم خیانت کرو گے اس حکم میں اپنی جانوں کے ساتھ، پس اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی اور تم کو اسے درگزر کیا، تمہاری غلطی معاف کر دی. پس اب تم ان سے صحبت کر لیا کرو، اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے اس کو تلاش کرو. پہلے جو حکم تھا شروع میں کہ روزہ اس طرح سے ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص روزہ افطار کر کے سو جاتا تو اس رات سے اس کا سونے کے وقت کے بعد سے اس کے لیے روزہ شروع ہو جاتا، اور وہ اب اس رات میں اپنی بیوی کے پاس بھی نہیں جا سکتا تھا اور نہ کھانا کھا سکتا تھا، وہ روزے کا آغاز شروع ہو جاتا تھا. لیکن اس سے کیا ہوا کہ کچھ حضرات سے اس سلسلے میں غلطی سرزد ہو گئی رات کے حصے میں. اب اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کا بھی اعلان کیا اور یہ پابندی بھی اٹھا دی، اور یہ کہا کہ جو رات ہے، مکمل رات جو ہے، اس رات میں جب اگلے روزے کا وقت شروع نہیں ہوا، وہ مکمل جو رات ہے اس میں جائز ہے انسان کھانے پینے کا بھی، چاہے وہ سو کے بھی اٹھ جائے، کچھ دیر کے بعد اٹھ جائے، لیکن رات ابھی باقی ہے تو وہ جن چیزوں سے پہلے منع کیا گیا تھا ان کی اجازت دے دی گئی کہ بیویوں کے پاس جانا بھی جائز ہے اور کھانا پینا بھی جائز ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. کہاں تک یہ اجازت دی گئی، لمٹ جو دی گئی وہ یہ کہ جب تک کہ صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے واضح ہو کر فجر کے وقت تک، یعنی تم پر فجر کا وقت نہ آ جائے تب تک کہ پو نہ پھٹ جائے. جبکہ صبح آسمان میں جو سفید دھاری ہوتی ہے وہ پو پھٹنے کو، اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ آسمان پر ایک سفید لکیر نمودار ہوتی ہے جو کہ صبح کا اعلان کرتی ہے، صبح کا آغاز کرتی ہے، وہ اس کے بعد پھر فجر ہوتی ہے. تو وہ وہاں تک جو ہے رات اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی اجازت دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر اس کے بعد جب فجر ہو گئی اس کے بعد پھر رات تک اپنا روزہ پورا کرو. ولا تباشرہن، اور بیویوں سے مباشرت نہ کرو. وانتم عاکفون فی المساجد، اگر تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو تو تب یہ والی جو راتیں ہیں، راتوں کے یہ اوقات ہیں، تب ان میں مباشرت منع ہے، بیویوں کے پاس جانا منع ہے. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ حدیں ہیں اللہ کی، اللہ نے
حدود مقرر کر دی ہیں، ان کے قریب مت جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح بیان کرتا ہے، کھول کھول کر بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے اپنی آیتیں تاکہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، غلط طریقے سے نہ کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ کس طریقے سے باطل طریقے سے کھاتے ہو تم، کہ اپنے ان کو کھینچ کر حاکموں کے پاس لے جاتے ہو، یعنی ان کے مقدمے کھینچ کر حاکموں کے پاس لے جاتے ہو تاکہ ایک گروہ دوسرے گروہ کا مال کھائے گناہ کے ساتھ، اور تم جانتے بوجھتے ایسا کرتے ہو۔ تو یہ ناحق مال جو ہے، بہت سے طریقے ہیں کہ ایک انسان کا مال جو ہے وہ دوسرا کیسے کیسے کھاتا ہے۔ معاشرے میں بہت سے طریقے رائج ہیں، رشوت سے کھاتے ہیں، اور ان کا کام جو ہے وہ لٹکا دیتے ہیں تاکہ بڑوں تک بات جب جاتی ہے یا بڑے بھی مل کر کھائیں، حاکم جو ہیں وہ بھی اس طریقے سے کھائیں، اور مقدمات میں پھنسا دیتے ہیں تاکہ وہاں پر مال ضائع ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب گناہ کے طریقے ہیں، تم جان بوجھ کر ایسا کرتے ہو۔ یسألون کا عن الاہلہ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ کہہ دیجئے کہ یہ اوقات ہیں، حج کے لوگوں کے لیے مقرر کیے گئے اوقات کا اظہار ہے چاند سے، اور حج کے مہینے کا وقت جو ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو آیت نمبر میں بتانا بھول گئی ہوں کہ میں ویسے پڑھتی جا رہی ہوں، تو اب ہم اس وقت آیت نمبر 189 پر پہنچے ہیں، 199 نمبر آیت ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے داخل ہو، بلکہ نیکی کیا ہے؟ من اتقا، جو کہ تقوی اختیار کرے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تم گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور تقوی اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب دروازوں سے آنا اور دروازوں کے پیچھے سے گھروں کے پیچھے سے آنا، یہ کیا بات ہے کہ اہل عرب کا میں بعض لوگوں کو یہ معمول ہوتا تھا کہ جب وہ حج کا احرام باندھ لیتے، چونکہ وہ وہیں کے رہنے والے تھے، اب انہوں نے احرام پہن لیا تو اب انہیں کسی ضرورت سے گھر آنا پڑتا، تو کیا کرتے کہ گھر کے عام دروازے سے داخل ہونے کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے خیال میں تھا کہ ہم نے احرام پہنا ہوا ہے تو اب ہم گھر کے اندر نہیں آ سکتے جب تک کہ ہمارا احرام کا حکم برقرار ہے، تو وہ کیا کرتے تھے، گھروں کے پیچھے سے پھلانگ کر آتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نقب لگا کر تم آتے ہو، یہ سب فضول رسمیں ہیں، تقوی کا اختیار کرو۔ نیکی تو تقوی میں ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے احکامات کو بجا لاتا ہے، اصل میں نیکی تو وہ کر رہا ہے۔ یہ گھروں کو میں پیچھے سے پھلانگ کے آنا، نقب لگا کے آنا، یہ بالکل ہی غلط بات ہے۔ تو تم اپنے ضرورت کے مطابق اگر گھر آنا ہو تو اپنے گھر کے دروازوں سے داخل ہو۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور ان لوگوں سے اللہ کے راستے میں جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آیات اس وقت نازل ہوئی تھیں جب مکہ کے مشرکین نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کو کے صحابہ کو صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ ادا کرنے سے روک دیا تھا، اور انہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ اگلے سال آ کر عمرہ کریں گے۔ تو جب اگلے سال عمرے کا ارادہ کیا گیا تو کچھ صحابہ کو یہ خطرہ ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ سے مشرکین مکہ عہد شکنی کریں اور ہم سے لڑائی شروع کر دیں، تو ہم تو حدود حرم میں ہوں گے، تو پھر ہم اس وقت کیا کریں گے؟ اور خاص طور پر ذی القعدہ کا مہینہ ہوا تو ہم کیا کریں گے؟ کیونکہ اس مہینے میں یہ حرمت والا مہینہ ہے، ذی القعدہ، ذی الحج، تو اس میں جنگ جو ہے جائز نہیں۔ تو اس میں کیونکہ وہ جو سال پورا ہونا تھا وہ ذی القعدہ کے مہینے میں پورا ہونا تھا جو انہوں نے معاہدہ کیا تھا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اگر تو وہ لوگ تم سے لڑیں تو پھر تم بھی اللہ کی خاطر ان سے لڑو، لیکن تم زیادتی نہ کرو، نہیں پہل نہ کرنا، پہل نہیں کرنی لڑائی میں۔ لیکن اگر دشمن تم سے لڑائی کرتا ہے تو پھر
چاہے وہ کوئی بھی مہینہ ہو، تو اس میں پھر جائز ہیں یہ جو ہے بدلے میں لڑنا جائز ہے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، پھر تم ان لوگوں کو جہاں پاؤ گے قتل کرو۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور ان کو بھی نکالو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور جو فتنہ ہے، یہ فتنہ پھیلا رہے ہیں نا، یہ قتل سے بڑا جرم ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تم ان کے ساتھ مسجد حرام کے نزدیک لڑائی نہ کرنا، حتیٰ یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ خود تم سے اس میں لڑائی نہ کریں، یعنی لڑائی میں پہل نہیں کرنی۔ دشمن جو ہے اگر پہل کرتا ہے، چاہے وہ حدود حرم ہے، چاہے وہ حرمت والا مہینہ ہے، تو تب اس کو جواب دینا جائز ہے۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پس اگر وہ تم سے لڑائی کریں تو پھر تم ان کو قتل کر سکتے ہو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی بدلہ ہے، اسی طرح کا بدلہ ہے کافروں کے لیے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس اگر وہ لوگ باز آ جائیں، یعنی اب وہ لڑائی روک دیں، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور تم ان سے اس وقت تک لڑتے رہو جب تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، یعنی فتنے کی سرکوبی ہو جائے، فتنہ ختم ہو جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کے لیے خالص ہو جائے۔ یعنی فتنے کو پنپنے دینا اور فتنے کو کی سرکوبی نہ کرنا یہ غلط ہے۔ فتنے کو ختم کرنا ضروری ہے، دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا ضروری ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اور اگر وہ باز آ جائیں، یعنی جب ان کے ساتھ جنگ ہوئی، انہیں جواب اچھا مل گیا، اب وہ باز آ گئے ہیں، تو اب جو صرف ظالم لوگ ہیں نا، جنہوں نے ظلم کیا، حدیں پار کیں، جنہوں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا، اور ان کے علاوہ اور کسی پر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ مطلب یہ کہ جو اس فتنے کے اندر ملوث لوگ ہیں انہی سے بدلہ لیا جائے گا، اور عام لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ الشہر الحرام بالشہر الحرامی، حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہے۔ والحرمات قصاص، اور حرمتوں پر بھی قصاص ہے، یعنی بدلہ اس کا بھی دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ حرمت کے کہ انہوں نے پامال کی ہے، حرمت والے مہینے کی حرمت پامال کی ہے، تو تم سے لڑائی کر رہے ہیں تو تم بھی پھر ان سے اس کے بدلے میں لڑائی کرو گے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، چنانچہ اگر کوئی شخص تم پر زیادتی کرے تو تم بھی ویسے ہی زیادتی کر سکتے ہو جیسی کہ اس نے تم پر کی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ تعالیٰ سے یعنی بات سمجھو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ یقیناً اللہ جو ہے وہ متقین کے ساتھ ہے۔ یہ سارا عمل جو گزرے گا اس میں جنگ کا، لڑائی کا، قتل کا، اس سارے عمل کے دوران جو بات رکھنی ہے ذہن میں، وہ یہ رکھنی ہے کہ تقوی اللہ کا، کہ اللہ سے ڈر کے یہ اعمال کرنے ہیں، زیادتی نہیں کرنی، اپنی نفس کی خواہش کے لیے یہ کام نہیں کرنا، اللہ کی خاطر کرنا۔ ہو سکتا ہے کسی کی پہلے سے کسی کے ساتھ دشمنی چلی آ رہی ہو، اور وہ اس کو دیکھے دشمن کو تو بھڑک جائے، جذبہ انتقام جو ہے وہ اس کے اندر بالکل ابھر کے آ جائے کہ میں اب اس کو قتل کر کے رہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے اللہ کی خاطر جو کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی اختیار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا ادا کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اگر تم روک دیے جاؤ، یعنی عمرہ اور حج ادا کرنے سے روک دیے جاؤ، تو پھر جو قربانی میسر ہو اللہ کے حضور وہی پیش کر دو، اور اپنے سر اس وقت تک نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، ہاں اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو روزوں یا صدقے یا قربانی کا فدیہ دے۔
اب یہ جو ہے احرام کی حالت میں جب اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آیا، جیسے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایسا واقعہ پیش آیا کہ مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا تھا، تو ابھی حدیبیہ کے مقام پر ہی پہنچے تھے، ابھی آگے نہیں ان کو جانے دیا گیا، تو یہیں پر روک دیا، تو یہ آیات اس موقع پر نازل ہوئیں۔ تو اب یہ تھا کہ ایسی صورت میں قربانی کر کے احرام کھولا جانا تھا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو تھے وہ بڑے اس وقت شش و پنج میں تھے کہ وہ عمرہ کرنے آئے تھے اور انہیں روک دیا گیا، حالانکہ اس سے پہلے کبھی بھی کسی اور کو نہیں روکا گیا تھا، کافروں مشرکوں کو کبھی نہیں روکا گیا تھا۔ تو اس صورت میں جو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صلح ہو گئی تو آپ نے صحابہ کرام سے کہا، ان لوگوں نے یہ شرط رکھی تھی نا کہ ابھی آپ لوگ واپس جائیں تو اگلے سال آپ نے آنا ہے، تو پھر آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ اب اپنے سر منڈوا لیں اور اپنے جانور قربان کر دیں تاکہ حلال ہو جائیں، احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں۔ تو صحابہ کرام جو تھے وہ اس میں ذرا حیران پریشان تھے۔ تو اب یہ حکم جو ہے اللہ تعالیٰ نے بعد کے لوگوں کے لیے، حج اور عمرہ کرنے والے ساروں کے لیے ہے، اگر کوئی ایسا موقع آ جائے تو وہاں پر احرام کی پابندیوں سے کھلنے کے لیے، آزاد ہونے کے لیے پہلے قربانی پیش کی جائے گی، اس کے بعد سر منڈوا کر احرام کو اتار دیا جائے گا۔ اب یہاں پر کہا گیا کہ قربانی جب تک کہ اپنے قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے، جو جہاں پر حدود حرم ہے اس کے اندر پیش کرنی ہے نا قربانی، حدود حرم کے باہر نہیں کرنی، حدود حرم کے اندر قربانی پیش کرنی ہے۔ تو اس وقت تک سر منڈوانے کا انتظار کرو جب تک کہ قربانی پہنچ نہ جائے، وہاں پر بھجوا نہ دی جائے، تو وہاں پہنچ گئی ہے تو اب سر منڈوا لو، تو اب جو ہے وہ آزاد ہو جاؤ۔ لیکن اگر کوئی شخص بیمار ہو اور اس کے سر میں تکلیف ہے، اسے پہلے ہی سر منڈوانا پڑ رہا ہے، تو اس میں وہ کیا کرے کہ روزوں یا صدقے یا قربانی کا فدیہ دے۔ تو اس میں یہ ہوگا جو یہاں پر رکھا گیا ہے کہ وہ رکھے گا 3 روزے ہیں اور 6 مسکینوں کو کتنا فدیہ دینا ہے، کہ جیسے ہم فطرانہ دیتے ہیں تو جو فدیہ ہوتا ہے 2.25 سیر گندم، وہ فدیہ کم از کم ہے، وہ فدیہ دے کے تو یا 3 روزے رکھ لے، یا پھر ایک قربانی یعنی ایک بکری جو ہے وہ قربان کر دے، تو اس کا یہ فدیہ ادا ہو جائے گا کہ مقام ابھی حدود حرم میں قربانی نہیں پہنچی، اس سے پہلے اگر سر منڈوا لیا تو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن حاصل کر لو، یعنی یہ جو مواقع تھے یہ ختم ہو گئے، امن آ گیا، تو فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو پھر جو شخص بھی حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ اٹھا لے اور جو قربانی میسر ہو وہ اللہ کے حضور پیش کر دے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اب جس کو قربانی نہیں ملی وہ کیا کرے، وہ 3 روزے تو رکھ لے وہاں پر حج کے دنوں میں، اور 7 اپنے گھر آ کے رکھ لے، تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ پھر 10 پورے ہو جائیں گے۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ، یہ جو اہلُہ حاضر المسجد الحرامی، یہ اس شخص کے لیے حکم ہے کہ جس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العقاب، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یعنی یہ جو قربانی کا حکم بیان ہوا تھا نا، یہ اس صورت میں تھا جو پہلا والا حکم تھا کہ جب کسی شخص کو دشمن نے روک دیا ہو۔ اب عام امن والے حالات ہیں، تو امن والے حالات میں قربانی جو ہے وہ جب کوئی شخص حج کے ساتھ عمرہ بھی جمع کرتا ہے نا، یعنی حج قران اور حج تمتع، 3 قسمیں ہیں نا حج کی، ایک حج افراد ہے، ایک حج قران ہے اور ایک حج تمتع ہے۔ تو حج قران اور تمتع کا جو احرام ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس میں کہ مطلب عمرہ کیا ہوتا ہے اور عمرے کے ساتھ ہی آگے حج بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ والا جو احرام ہے، جب کوئی شخص حج کے ساتھ عمرہ بھی جمع کر لے تو یہ والا جو حج ہے، حج تمتع یا حج قران، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس میں قربانی ہے۔ اور اگر ایک شخص ہے جو صرف حج افراد کر رہا ہے، جو حج کا احرام اس نے باندھا ہے، صرف افراد حج ہے اس کا، تو اس میں قربانی واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ جو جن پہ قربانی ہے حج تمتع والے اور قران والے،
ان کے پاس قربانی کی طاقت نہ ہو، استطاعت نہیں رکھتے قربانی کرنے کی، تو ان کے لیے پھر 10 روزے ہیں۔ یہ 3 روزے تو وہیں پر رکھیں گے حج کے دوران میں، یعنی 9 ذی الحجہ تک یہ 3 روزے ان کے پورے ہو جانے چاہیے۔ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس قربانی نہیں ہے، تو 9 ذی الحجہ آنے سے پہلے یہ اپنے 3 روزے پورے کر لیں، اور 7 روزے جب حج سے فارغ ہو جائیں تو پھر رکھ لیں۔ تو یہ چیزیں حج تمتع یا قران کے ذریعے حج اور عمرہ دونوں کو جمع کرنا صرف ان لوگوں کے لیے جائز ہوتا ہے جو حدود حرم سے باہر ہوں، حدود حرم سے باہر ہوں، باہر سے آتے ہیں حج کرنے کے لیے۔ جو حدود حرم کے اندر رہتے ہیں وہ صرف یہ والا حج کرتے ہیں جس میں کہ قربانی نہیں ہے، اور ایک احرام پہنتے ہیں، حج افراد اس کو کہتے ہیں، اور یہ تمتع یا قران نہیں کر سکتے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے جو مہینے جو ہیں چند مہینے وہ متعین ہیں، مقرر ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، پس جو کوئی اس دوران میں یہ مہینے آئیں تو اس میں اپنے اوپر حج کو فرض کر لے، فلا رفث ولا فسوق، تو اس کو چاہیے کہ وہ دوران حج نہ کوئی فحش بات کرے اور نہ کوئی گناہ کرے، ولا جدال فی الحج، اور حج کے دوران کوئی جھگڑا نہ کرے، وما تفعلوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم کوئی بھلائی کرو گے، یعلم اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، وتزودوا، اور زاد راہ لے لو، فإن خیر الزاد التقوی، پس بے شک جو بہترین زاد راہ ہے وہ تقوی ہے، واتقون یا اولی الالباب، اور اے عقل رکھنے والوں میری نافرمانی سے ڈرتے رہو۔ اب یہاں پر جو زاد راہ ہے یہ کیا کرتے تھے، بعض حضرات جو تھے نا وہ کرتے تھے حج کو روانہ ہوتے تو اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان نہیں رکھتے تھے، وہ یہ کہتے کہ ہم اللہ کی خاطر جا رہے ہیں، اللہ پر توکل کیے جا رہے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم راستے کا سامان، اپنے ضرورت کا سامان ساتھ لے کر چلیں۔ تو پھر بعض اوقات ایسا بھی پیش آتا، راستے میں ایسا بھی وقت آ جاتا، اتنے مجبور ہو جاتے کہ لوگوں سے مانگنے پر مجبور ہو جاتے، تو یہ توکل نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توکل یہ نہیں ہے کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے، اپنے اسباب کو اختیار کرو جو شریعت کا تقاضا ہے، کہ تقوی اس میں نہیں ہے کہ تم بھوکے پیاسے چل پڑو، تقوی اس میں ہے کہ اللہ نے جو تمہیں اللہ کا جو حق ہے وہ تم ادا کرو، اور لوگوں سے کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ انسان اپنا سامان ساتھ لے کر چلے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ نصف تک میں مکمل کرنا چاہ رہی ہوں، تو ذرا یہ اس کے ساتھ چونکہ وہ ربط ہے آیات کا تو وہ مکمل ہو جائے۔ آگے آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اور تم پر گناہ نہیں کہ تم تلاش کرو فضل اپنے رب کا، یعنی جو تجارت حج کے دوران جو تجارت ہوتی ہے، کچھ لوگ اس کو بھی ناجائز سمجھتے تھے کہ ہم حج کرنے آئے ہیں تو اس میں ہم تجارت کیوں کریں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس دوران میں تمہیں موقع ملا اور تم نے اللہ کا فضل تلاش کیا تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، یعنی وہ جو 3 دن ہوتے ہیں نا 9 ذی الحجہ سے لے کے آگے منا کے جو 3 دن ہیں، ان کے علاوہ باقی ایام جو ہیں راستے میں آ رہے ہیں جب سفر میں، تو اس دوران میں تجارت جو ہے وہ جائز ہے۔ بس وہ جو حج کے مخصوص 3 دن منا کے اور ایک وہ اس کا، تو یہ سارے 4-5 دن جو ہیں ان کو چھوڑ کر باقیوں میں اللہ تعالیٰ نے تجارت کی اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم عرفات سے روانہ ہو تو مشعر حرام کے پاس، جو کہ مشعر حرام کا ہے مزدلفہ میں، اللہ کا ذکر کرو، بس گروہ کما ہداکم، اس کا ذکر اس طرح کرو جس طرح جیسے کہ اس نے تم کو ہدایت دی ہے، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اگرچہ کہ تم اس سے پہلے، اگر یعنی تھے تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے، ناواقف تھے، تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، اب اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے تو اس ہدایت پر اس کا شکر کرو، اس کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرو۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، اور پھر تم جب روانہ ہو اسی جگہ سے جہاں سے لوگ روانہ ہوتے ہیں تو اللہ سے مغفرت مانگو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر بھی ایک بات سمجھنے کی ہے کہ حج کے دوران جب عرفات سے واپس آتے ہیں تو مزدلفہ میں ایک میدان ہے، وہاں پر رات گزاری جاتی ہے۔ اگلی صبح طلوع آفتاب سے پہلے پہلے، مطلب وہاں تک طلوع آفتاب سے پہلے پہلے تک وہاں پر وقوف کیا جاتا ہے،
وہاں پر یہ رات گزاری جاتی ہے، تو اس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے بہت زیادہ، اور بہت زیادہ دعائیں مانگی جاتی ہیں، تو یہ قبولیت دعا کا مقام ہوتا ہے۔ تو لیکن اس سے پہلے جاہلیت کا جو زمانہ تھا، تو اہل عرب بھی وہاں پر اللہ کا ذکر تو کرتے تھے، لیکن ساتھ میں وہ کیا کرتے، اپنے دیوتاؤں کا، اپنے معبودوں کا، اپنے بزرگوں کا، اپنے بڑوں کا، ان کا بھی شامل کر لیتے، اور ان کا بھی، ان کے بھی نعرے لگاتے، ان کے بھی تذکرے کرتے، ان کے بھی قصیدے پڑھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومن جو ہے اس کا ذکر خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، تو بس صرف اللہ کا ذکر کرنا ہے، اس وجہ سے کہ اس نے تم کو ہدایت دی ہے، جیسے جیسے اس نے بتایا ویسے ویسے اللہ کی ہدایت کے مطابق کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جہاں سے لوگ آئیں وہاں سے تم آؤ، تو اس میں یہ ہے کہ عرب لوگ جو تھے جاہلیت میں، انہوں نے یہ طریقہ مقرر کیا ہوا تھا کہ سارے لوگ جو حج کرنے آتے تھے باہر سے، وہ تو عرفات کے میدان میں وقوف کرتے تھے 9 ذی الحجہ کو، مگر قریش جو تھے اور حدود حرم میں رہنے والے جو لوگ تھے نا، وہ اپنے آپ کو اس سے مستثنا سمجھتے تھے، اپنے آپ کو ہمس کہتے تھے کہ ہم ہمس ہیں، تو کیا کرتے کہ عرفات جانے سے پہلے ہی جو مزدلفہ کے میدان آتا وہیں پر ٹھہر جاتے، یعنی آگے نہیں جاتے تھے، مزدلفہ میں ہی ٹھہر جاتے، اور کہتے کہ چونکہ ہم حرم کے مجاور ہیں، اور عرفات چونکہ حدود حرم سے باہر ہے، تو ہم حدود حرم سے باہر نہیں جائیں گے، اس لیے انتظار کرتے کہ جو لوگ باہر گئے ہیں میدان عرفات چونکہ حدود حرم سے باہر ہے، وہاں سے جب لوگ واپس آئیں تب ان کا انتظار کرتے کہ وہ لوگ واپس آئیں، تو پھر ان کے آنے کے ساتھ ہی یہ لوگ واپس پھر جاتے منا میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ غلط بات ہے، قریش مزدلفہ میں کیوں رک جاتے ہیں، ان کو بھی عرفات میں جانا چاہیے، جہاں پر عرفات، وہاں جائیں، پورا جو مناسک ہیں وہ ادا کریں، اور جب یہ عرفات جب ان کو نہیں جانا پڑتا تھا نا، تو ان کا راستہ بھی چھوٹا ہوتا تھا اور یہ پہلے آ جاتے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں، جب حج کے ارکان ادا ہو جائیں تو تم نے وہیں سے آنا ہے جہاں سے وہ لوگ آتے ہیں، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، پھر جب تم اپنے مناسک پورے کر لو، ارکان ادا کر لو، پھر اب اللہ کا ایسے ذکر کرو جیسے تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کرتے تھے، یا اس سے بھی زیادہ ذکر، مطلب کہ یہ جو پہلے کرتے تھے تھوڑا سا اللہ کا ذکر کر لیتے، پھر اپنے باپ دادوں کے قصیدے پڑھنے شروع کر دیتے، اور فخر کرتے، ان کے کارنامے بتاتے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے وہ کام کیا کرتے تھے نا، تو اب ان کا ذکر نہیں ہوگا، اللہ کا ہوگا، ایسے ہی بڑھ چڑھ کر کرو، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر ادا کرو جیسے تم اپنے باپ دادوں کا کرتے تھے۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، لوگوں میں سے جو شخص یہ کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں عطا فرما، تو اس کے لیے پھر آخرت میں بھلائی عطا فرما، تو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور لوگوں میں سے جو یہ کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے جو اعمال ہیں، جو ان کی کمائی ہے، اس کا اعمال کی کمائی کا حصہ جو ہے وہ ثواب کی صورت میں عطا کیا ہے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ ایک آیت جو ہے وہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے، اگلی 203 نمبر آیت، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ کو یاد کرو گنتی کے ان چند دنوں میں، یعنی منی میں جب تم مقیم ہو تو ان میں اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہے۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، پس جو کوئی 2 دن میں جلدی آ گیا، 2 دن میں، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور جس نے تاخیر کی، جو بعد میں آیا، 2 دن کے بعد آیا، یعنی ٹوٹل 3 دن ہیں، تو 2 دن میں بھی بعد بھی اگر کوئی واپس آ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو کوئی بعد میں آیا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، لمن اتقیٰ، یعنی تقوی اختیار کرنے والے کے لیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا،
اور ڈرو اللہ سے اور جان لو انکم الیہ تحشرون کہ تم سب کو اسی کی طرف جمع کیا جائے گا۔ یہ 203 نمبر آیت تک الحمدللہ ہو گیا ہے۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کو حج کے دوران قدم قدم پر بیان کیا ہے۔ پہلے رمضان کا جو ذکر آیا اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا کہا، اور اب حج میں بھی حج کے ہر رکن میں، ٹھہرنے میں، آنے میں، جانے میں، سفر میں، واپس آنے میں، منا سے واپس آنے میں تقوی کا بار بار اہتمام کرنے کو کہا گیا ہے۔ تو جو شخص حج کرے اور اللہ کے تقوی کے ساتھ کرے تو پھر وہ ایسے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ لوٹتا ہے تو ایسے ہوتا ہے گناہوں سے پاک جیسے کہ آج ہی اس کو ایمان نے اس کو جنا ہو، آج ہی وہ پیدا ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں کا صحیح فہم عطا فرمائیں، اور جو ہم سے غلطی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرما دیں، تو ہمارے دلوں میں تقوی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ڈال دیں اور ہمیں تقوی کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔